بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم تذکرہ کریں گے مشہور مفکر، محقق، فلسفی اور عظیم مسلم سائنسدان ابن خلدون کا۔ مغربی اقوام کی نشاط ثانیہ میں صرف مسلمان اور مشرقی علماء کے فکر کی بازگشت تھی۔ دور وسطیٰ کے مسلمان مفکرین نے اپنی تحقیق، تجربات اور غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں سے علوم جدید کی بنیاد ڈالی۔ مسلمانوں کے ہر حلقہ فکر نے نیچرل سائنس میں زبردست اختراعات کی۔ ادب، آرٹ، نفسیات، طبیعیات، کیمیا، طب و جراحت، مساحت، ریاضی اور سوشل سائنسز میں بھی شاندار دریافتیں کی۔ یورپ کے علمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں صدیوں تک مسلمان علماء کی کتابیں سلیبس کا حصہ رہی ہیں، لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ جب مسلمانوں پر تحقیق کے دروازے بند کر دیے گئے تو یورپ مسلمانوں کی ہی فراہم کی گئی علمی بنیادوں پر مستحکم ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کی جہالت کا بھی خوب مذاق اڑایا گیا۔ اس جمود کے دور میں بہت سے نام نہاد یورپی علماء نے مسلمان علماء کی تحقیقات اور دریافتوں کو اپنی اقوام کے نام کرنے کی سازشیں کی۔ ایسا ہی ابن خلدون کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جدید تحقیق نے یورپی علماء کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ اس عظیم مفکر، تاریخ دان اور ماہر عمرانیات کی علمی بصیرت کو خراج تحسین پیش کریں۔ اب یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ابن خلدون کو ایک ماہر معاشیات، ماہر عمرانیات اور ماہر تاریخ دان کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ سابق امریکی صدر ریگن نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ابن خلدون کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ کا صدر صرف آج اسی وجہ سے ہوں کہ میں نے ابن خلدون کے فلسفے سے بھرپور استفادہ کیا اور اس کے فلسفے سے متاثر ہو کر اس کو اپنی زندگی پر لاگو کیا، اس لیے وہ میری پسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ عظیم مفکر، تاریخ دان، ماہر سیاسیات اور ماہر عمرانیات ابن خلدون کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو زید ولی الدین عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد ابن جابر بن محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن خلدون المعروف ابن خلدون۔ ان کے خاندان کا تعلق ایک یمنی عرب خاندان سے تھا۔ ابن خلدون کے جد امجد پہلے صدی ہجری کے آخر میں یمن سے ہجرت کر کے اس وقت اندلس میں آئے جب بربروں نے اندلس کو مکمل طور پر فتح کر لیا تھا۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی پیدائش۔ عبد الرحمن ابن خلدون نے اپنی خود نوشت العبر میں لکھا ہے کہ وہ یکم رمضان 732 ہجری بامطابق 27 مئی 1332 عیسوی میں تیونس کی ایک بستی قروان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ابن خلدون نے اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کے والد اپنے وقت کے جید عالم اور فقیہ تھے۔ ان کا نام محمد بن خلدون تھا۔ تیونس میں آ کر وہ سیاسی زندگی سے الگ ہو گئے اور علم لغت کا درس دینے لگے۔ ابن خلدون نے اپنے والد سے فقہ، تفسیر، علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ قرأت، کتابت، اصول نحو اور ادب کی تدریس کی۔ ابن خلدون نے بچپن میں ہی
قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور قرأت پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا، بلکہ قرأت کی معروف 7 قرأت لہجوں میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ ابن خلدون کے اپنے بیان کے مطابق انہوں نے حدیث کی معروف کتب موطا امام مالک، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے ذریعہ سے بھی علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مصر میں قاضی مقرر ہونا۔ بادشاہ مصر نے ابن خلدون کی لیاقت، ذہانت اور علمی قابلیت دیکھ کر انہیں 786 ہجری میں مالکی مسلک کا قاضی مقرر کر دیا۔ ابن خلدون ایک فلسفی تاریخ دان اور ماہر عمرانیات۔ ابن خلدون تاریخ کو ایک ایسی سائنس قرار دیتا ہے جسے کامل یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس نے تاریخ کی توضیح کے نئے انداز اور کچھ اصولوں کو اپنایا۔ اس کے تفکر و مطالعہ نے اسے معاشرتی فلسفے کی بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے اپنے مقدمہ میں ایسے اصول پیش کیے جن کی روشنی میں تاریخ فہمی آسان ہو جائے۔ ابن خلدون نے تاریخ کو باحثیت سائنس کے متعارف کروایا، جو ماضی کے واقعات محفوظ رکھنے، سچ اور جھوٹ کی پرکھ کے لیے ایک پیمانے کا کام دیتی ہے۔ یہ انسانی معاشرے کے افعال، مسائل اور الجھنوں کے سلجھاؤ کے لیے بھی تجاویز اور مشاورت مہیا کرتی ہے۔ ابن خلدون کا ایک اہم ترین کام فلسفہ تاریخ کی تشکیل ہے۔ اس سے قبل تاریخ کو محض واقعات کا بیان سمجھا جاتا تھا۔ مختلف واقعات کے درمیان کوئی تعلق قائم نہ کیا جاتا تھا، بلکہ تاریخ ایک بیانی حیثیت رکھتی تھی۔ تاریخ کو واقعات و حادثات کی ایک ایسی دستاویز بندی سمجھا جاتا تھا جس کا اندراج اتفاقی طور پر کیا جاتا تھا، جبکہ غیر حقیقی واقعات کے درمیان کوئی امتیاز نمایاں نہ کیا جاتا تھا۔ اس طرح ابن خلدون دوسرے تاریخ دانوں کے مقابلے میں ایک اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ تاریخ کو ایک روایت یا قصہ کہانی تصور نہیں کرتا، بلکہ تاریخ کو ایک سائنس کی حیثیت دیتا ہے۔ ابن خلدون کے علمی کارنامے اور نظریات۔ عمرانی نظریہ۔ ابن خلدون انسانی زندگی کا پہلا بنیادی تقاضا آپس میں مل جل کر رہنا بیان کرتا ہے، کیونکہ انسانی معاشرے کی بنیاد اخوت پر مبنی ہے۔ چنانچہ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے اور اسے اپنی ضروریات کے سلسلے میں دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اگر وہ مل جل کر نہ رہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ اس لیے انسان کو معاشرتی حیوان یعنی سوشل اینیمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک دوسرا بنیادی اصول انسان کی دفاعی ضروریات ہیں۔ ابن خلدون کی رائے میں جانوروں کو آپس میں مل جل کر ایسا گروہ بنانے کی ضرورت نہیں جو علیحدہ علیحدہ نسل کی حفاظت کر سکے۔ خدا نے ہر جانور کو اس کی حفاظت کے اعضاء عطا کیے ہیں اور اس طرح وہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، لیکن قدرت نے انسانوں کو اس قسم کی دفاعی ضروریات مہیا نہیں کی، لہذا نوع انسانی کے لیے اجتماع بہت ضروری ہے، اور اسی اجتماع کا نام عمران رکھتے ہیں۔ جب معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اسے بہتر طور پر چلانے کے لیے ہمیں سیاست کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابن خلدون کا فلسفہ اجتماع۔ علم اجتماع کے قواعد کی تدوین میں ابن خلدون یورپ کے تمام مصنفین کا
پیش رو ہے۔ اس میدان میں اس سے قبل سوائے فلاسفہ یونان کے کسی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ ابن خلدون کے مقدمے نے اہل یورپ کی توجہ کو اہل مشرق کی توجہ سے زیادہ اپنی طرف مائل کیا، کیونکہ حقیقی معنوں میں وہ اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے ایک مستقل کتاب ہے۔ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے وہ ایک مرتب و منظم شے ہے، اور اپنے موضوع کے لحاظ سے اہم فوائد اور جدید مباحث پر مشتمل ہے۔ علماء کا اسی پر اتفاق ہے کہ یہ مغربی افریقی فلسفی جدید علم اجتماع کا بانی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب۔ ابن خلدون نے قوموں کے زوال کے 3 اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 ضعف اشراف، نمبر 2 سپاہ کا تشدد، نمبر 3 عیش پسندی۔ معاشرہ اور ثقافت۔ ابن خلدون نے انسانی فطرت کا گہرا مطالعہ کیا اور ایک نئے علم ثقافت کی سائنس کی بنیاد رکھی۔ اس کے خیال میں انسانی فطرت کا تجزیہ اور انسانی معاشرہ کی تشکیل کے اسباب تلاش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیرونی واقعات سے اندرونی گوشوں کی نقاب کشائی کرنا ہے۔ فلسفہ تعلیم۔ ابن خلدون نے تعلیم کے بارے میں نہایت اچھوتا نظریہ پیش کیا۔ اس کے خیال کے مطابق تعلیم کا حاصل کرنا ہر فرد کا فطری تقاضا ہے۔ اس سے بیشتر کسی نے بھی علوم و فنون کی تحصیل کو فطری تقاضے کے نام سے موسوم نہیں کیا۔ ابن خلدون نے نہایت واضح اور جامع الفاظ میں کہا ہے کہ علوم و فنون کی تحصیل انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر جے آر مارتھر، جو کہ پنسلوانیا یونیورسٹی کے جغرافیہ ڈپارٹمنٹ کے صدر ہیں، کا کہنا ہے کہ ابن خلدون نے جو جغرافیہ بیان کیا ہے اس کی بنیاد سائنسی اصولوں پر ہے، اور ہمیں ابن خلدون کے عہد تک اس پائے کا جغرافیہ دان کہیں نظر نہیں آتا۔ معروف محقق فرانز روزن تھل نے 1967 میں اپنی کتاب تاریخ کا تعارف انٹروڈکشن ٹو ہسٹری میں لکھا ہے کہ ابن خلدون سے بڑا ہمیں ماہر عمرانیات اور ماہر آبادی و بود و باش کوئی نظر نہیں آتا۔ اس نے آبادی اور عمرانیات پر جو کچھ لکھا ہے وہ حرف آخر ہے۔ ابن خلدون نے آبادی اور جغرافیے کو سائنسی انداز میں پیش کیا ہے اور اپنے ڈیٹا کو سائنسی انداز میں ترتیب دیا ہے۔ وہ اپنی معلوم جغرافیے کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا گول ہے اور اس میں 7 بر اعظم ہیں۔ ڈاکٹر جارج سی لکھتے ہیں کہ ابن خلدون کے سائنسی عمرانی نظریات بالکل ہیگل اور مارکس کے نظریہ جدلیات کو عمرانی سائنس میں ایک نظاماتی نظریہ کے تحت استعمال کیا ہے۔ رابرٹ سائمن اپنی کتاب تاریخ بطور سائنس میں لکھتا ہے۔ ابن خلدون مقدمہ کی فصل 7 میں لکھتا ہے کہ فقہ انسان کے اعمال کے بارے میں اللہ کے احکام کی معرفت کا نام ہے۔ ان احکام میں بتایا گیا ہے کہ کون سے عمل واجب ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سے مستحب ہیں، مکروہ ہیں یا مباح ہیں۔ ابن خلدون کی وفات۔ علامہ ابن خلدون 74 برس کی عمر میں 15 مارچ 1406 کو انتقال کر گئے اور قاہرہ کے صوفیہ کے قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔